بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کا اصل نام وہب بن عمرو اور جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے امراء میں سے تھا۔ بعض روایات میں اسے ہارون الرشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر مادری لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہ ہارون الرشید کے عہد کے دانش مندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ اس کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ یہ بھی معروف ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون الرشید عباسی کی مخالفت کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام علیہ السلام کی 14 سال کی قید سخت اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار ہارون کو ہی ٹھہرایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہارون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بہلول کا جرم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت تھا، جو ہارون کے دور میں قابل گردن زدنی جرم قرار پایا تھا۔ جب بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ امام علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پرعز حکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے، یعنی بہلول، لیکن چونکہ بہلول نام زبان زدِ عام ہے اس لیے ہم بھی اپنی ویڈیو میں بہلول کا نام ہی استعمال کریں گے۔ یہ نام ہنسمکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں۔ ہم نے بہلول کی تمام حکایات کو ایک ویڈیو میں جمع کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ ایک دن وہب بن عمرو بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا دیوانوں کسی حرکتیں کرتا، بالآخر ایک ویرانے میں آن اترا۔ وہ بچوں کے ساتھ دوڑ کر ہانپ گیا تھا اور کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے عصا کے فرضی گھوڑے پر سے اترا اور بچوں سے بولا، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عصا کو گھوڑے کی طرح چمکار کر کھنڈر کی شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اے وہب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ ہاں ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے جاتا ہے۔ بہلول نے شوخی سے جواب دیا، اچھا، اور یہ پانی بھی پیتا ہے؟ ایک اور شریر بچے نے سوال کیا۔ ہاں، یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں۔ بہلول ہنسا۔ بچے بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گئے اور مچل مچل کر بولے، اے بہلول، ہمیں بھی اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ بہلول نے انہیں پرے دھکیلا، خبردار، کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنسنے اور تالیاں بجانے لگے۔ بہلول نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور گہرا سانس لے کر بولا، اچھا دوستو، اب مجھے کمر سیدھی کرنے دو اور تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہے۔ جب بہلول نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی
تو وہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ بہلول نے اسی کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اسی کھنڈر تک آ پہنچے جہاں بہلول نے بسیرا کیا تھا۔ دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے جھک کر اس کا کندھا ہلایا، وہب اٹھو، جنون کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ بہلول ہوشیار ہوا اور اس نے نیند سے بری آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسا چہروں کو دیکھا جن پر دکھ اور فکر کی لکیریں تھیں۔ وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ بہلول نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہب اٹھو، گھر چلو۔ ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر اس کی ابا سے گرد جاڑتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو گھر ہے؟ بہلول نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالک مکان کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ کیسی باتیں کر رہے ہو وہب؟ کوئی پیار سے بولا۔ میں تمہاری زبان ہی تو بول رہا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں۔ بہلول نے کمال بے نیازی سے جواب دیا۔ نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیمار تو سب ہی ہیں، علاج کی کس کو ضرورت نہیں؟ بہلول ہنسا اور رازداری سے بولا۔ تم خود ہی کہو، کیا خلیفہ، کیا وزیر، کیا کوتوال اور کیا داروغہ، ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہاری شایان شان نہیں۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے۔ بھلا یہ میرے شایان شان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ روز حشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی باز پرس تو نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار زچ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے گھر لے جائیں اور اس کے جنون کا کچھ علاج ہو جائے، لیکن وہ قطعاً رضامند نہیں ہوا۔ اب وہ فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ وہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ دنیا کی نعمتوں سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ روکھے سوکھے چند ٹکڑوں پر گزر بسر کرتا تھا اور ننگی زمین پر اپنے بازو کے تکیے پر چین کی نیند سوتا تھا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا۔ ان کی معصومیت اور منچلا پن اسے بھاتے تھے۔ وہ پہروں ان کے ساتھ بچگانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بتاتا۔ کوئی راہگیر اسے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اس سے پوچھتا، بہلول تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی پہلودار بات کہہ دیتا جو مخاطب کو محظوظ کرتی، لیکن بے معنی نہیں ہوتی تھی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی تھی۔ ہارون الرشید تک یہ خبریں مسلسل پہنچ رہی تھیں کہ اس کا رشتہ دار وہب بن عمر دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنی گدڑی میں مست ویرانے میں بیٹھا روکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہے۔ مگر ہارون کو یقین نہیں آیا۔ اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے مقربوں کو بلایا۔ کچھ وہب بن عمر کا حال بیان کرو، ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ علی جا، اب تو اسے وہب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ اسے بہلول کہتا ہے۔ اچھا، ہارون نے دلچسپی سے پوچھا، یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ ذل الہی، وہ ہنسمکھ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوش طبع بنا دیا ہے۔ اب تو وہ بعض اوقات مسخروں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا اور خوش کرتا ہے، اس لیے سب اسے بہلول کہنے لگے ہیں۔ ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، اسے کسی طبیب کو دکھایا ہے تاکہ اس کا کچھ علاج ہو جائے؟ عالی جا، اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتا۔ کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ ہارون نے سوال کیا۔ اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں، مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتا ہے۔ بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے۔ اس نے ایک کھنڈر میں ڈیرا جما رکھا ہے، دن بھر لڑکوں بالوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی کبھی خوب مسخرہ پن کرتا ہے جس سے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسی پتے کی بات کہہ جاتا ہے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ حضور،
اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ اس نے کل کیا کیا ہے؟ ایک درباری نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ ہارون نے اجازت دی۔ کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے کہ وہ ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکال لی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ تندور والا چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو تندور والے نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں او مسٹنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ اچھا، کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، وہ باپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے جس کی میں قیمت ادا کروں؟ بس بس، اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ تندور والے نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران بہلول ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو وہ نان بائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اسی کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ بالکل درست کہہ رہے ہو برادر، بالکل درست۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکال لے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نان بائی، یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے گلک میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ نان بائی اپنی خفت مٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ بہت خوب۔ ہارون محظوظ ہو کر ہنسا۔ واللہ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے۔ لگتا ہے کہ اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ ایک دن بہلول نے نہ جانے کہاں سے سونے کا ایک سکہ پایا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کو انگلی پر نچاتا تھا، کبھی ریت سے صاف کرتا اور کبھی پہیے کی طرح گھماتا۔ ایک نوسر باز اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دوں گا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر بہلول کو دکھائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ پہلے تو گدھے کی طرح ڈھینچوں ڈھینچوں کی آواز نکال۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح رینکنے لگا۔ بہلول ہنسا، عجب گدھے ہو بھئی تم، کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں گدھا بھی نہیں تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کو کیوں نہ پہچانتا۔ وہ نوسر باز بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ اسے بھاگتے ہی بنی۔ ایک دفعہ بہلول نے راہ چلتے 2 بچوں کو روتے ہوئے اور فریاد کرتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس رک گیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، بچوں تم کیوں پریشان ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے چلنے سے پہلے 1000 اشرفی قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت
تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کہ موت ان کی طاق میں تھی۔ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو قول کیا تھا اس کے مطابق میں جو میرا دل چاہے گا وہ تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیاں لے جانا چاہو تو لے لو۔ اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی ہے جن کے سامنے یہ قول ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ بہلول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا پریشان نہ ہو، اپنے آنسو پونچھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اچھا، تو یہ چالاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں۔ اب میں 100 اشرفیاں انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے خامخواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، قاضی جی، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، یہ قول ضرور ہوا ہے، لیکن اس قول سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیاں ہیں، اور یہی ان بچوں کے مرحوم باپ نے کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اس کے بچوں کو دے دیں۔ تو قبلہ قاضی صاحب، چونکہ آپ 900 اشرفیاں چاہتے ہیں اس لیے یہی اس کے بچوں کو دے دیں۔ قاضی تو انگشتے بدنتاں بہلول کا منہ تکتا رہ گیا۔ حاضرین نے بہلول کی تائید کی اور اسے ان یتیم بچوں کا حق دینا ہی پڑا۔ ہارون الرشید یہ سن کر بولا، اچھا، تو اس نے شہر کے قاضی کو عاجز کر دیا اور کہلاتا دیوانہ ہے۔ عالیجا، وہ پاگلوں کی سی حرکتیں بھی کرتا ہے، کبھی اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کرتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ مل کر مٹی سے کھیلتا ہے، ریت کے گروندے بناتا ہے۔ ہارون نے یہ واقعات سنے تو اپنے درباریوں سے کہا، ہمیں اس کی روش پر شک ہے، کہیں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک رہا؟ تم سب نمک حرام ہو، لگتا ہے کہ وہ کوئی سازش کر رہا ہے اور تم لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں۔ اس کے بارے میں فوراً پتہ چلاؤ کہ اس کی دیوانگی کے پس پردہ کون سے مقاصد پوشیدہ ہیں اور اسے کل دربار میں طلب کرو، ورنہ تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ ہارون نے جلال شاہی سے حکم جاری کیا اور دربار برخاست ہو گیا۔ خلیفہ کا ایک کارندہ فوراً ہی بہلول کی تلاش میں روانہ کر دیا گیا۔ بہلول اسے کہیں بھی نہیں ملا، نہ وہ اس ویران کھنڈر میں تھا جو اس کا بسیرا تھا، نہ ہی قبرستان میں جہاں وہ اکثر و بیشتر کسی سوچ میں غرق بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کارندہ بھی مسجد کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہلول اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے، چھڑی بغل میں دبائے، گرتا پڑتا مسجد سے باہر نکلا اور جس طرف اس کا منہ اٹھا سرپٹ بھاگتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک شور بلند ہوا، پکڑو پکڑو، اس دیوانے کو پکڑو، اس گستاخ کی خبر لو۔ کچھ نوجوان طالب علم مسجد سے نکلے اور واہ ویلا کرتے بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول اپنی ہی عبا میں الجھتا، چھڑی کو سنبھالتا، جوتوں کو بغل میں دباتا، مڑ مڑ کر دیکھتا، ان کی پہنچ سے دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بالآخر ان نوجوانوں کی تیز رفتاری نے اس کو جا لیا۔ وہ اس کی ٹھکائی کرنے لگے، او گستاخ، تیری یہ جرت کہ تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تیری جان لے لیں گے۔ گنوار دیوانے، ہاں ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، میں کب انکار کرتا ہوں، لیکن اسے لگا کہاں ہے؟ اگر اسے لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تم خامخواہ شور مچا رہے ہو، ہٹو پیچھے، چھوڑو مجھے۔ بہلول دہائی دینے لگا۔ ہارون کا کرندہ دوڑ کر قریب پہنچا اور بیچ بچاؤ کراتے ہوئے بولا، بھائیو، تم لوگ کیوں اس پگلے کے پیچھے پڑے ہو؟ کچھ انصاف سے کام لو، تم لوگ اتنے سارے ہو اور یہ اکیلا، آخر ہوا کیا ہے؟ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا۔ اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم کو مٹی کا ڈھیلا دے مارا ہے جو ان کی پیشانی پر لگا، ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پھر بہلول کے پیچھے پڑ گئے۔ ہارون کے کارندے نے انہیں روک دیا،
مگر ہوا کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ بہلول کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ایک طالب علم بولا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے استاد محترم کی شان اس سے بالا تر ہے کہ وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کریں۔ وہ تو ہمیں معمول کے مطابق درس دے رہے تھے کہ یہ کمبخت نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا اور ان کی پیشانی پر ٹیلا دے مارا۔ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے یا دیوانہ؟ آج تو ہم اس کو ایسا سبق سکھا کر چھوڑیں گے کہ سارا پاگل پن بھول جائے گا۔ ایک لڑکے نے اپنی بات ختم کر کے پھر بہلول کی طرف دیکھ کر دانت کچکچائے۔ کیوں بہلول، کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کارندے نے بہلول سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، مگر اسے لگا تو نہیں، نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوئی ہے، پوچھ لو اس سے۔ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا۔ دیکھی آپ نے اس کی ڈٹائی، استاد محترم پیشانی پکڑے بیٹھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ انہیں ڈیلا لگا ہی نہیں۔ میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ وہ طالب علم پھر بہلول پر جھپٹا۔ ہارون کے کارندے نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، پھر خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے۔ تم اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی صحیح فیصلہ کرے گا۔ بات لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ تو بہلول بولا، ذرا اپنے استاد محترم کو بھی تو بلا لاؤ، مدعی کے بغیر تم دعویٰ کس طرح پیش کر سکتے ہو؟ بہلول درست کہتا ہے، تم اپنے استاد کو بلا لاؤ، کیونکہ مدعی تو وہی ہیں، پھر ہم دیکھ بھی لیں گے کہ ضرب کتنی شدید ہے۔ قاضی نے حکم دیا۔ طالب علم گئے اور اپنے استاد محترم کو بلا لائے۔ بہلول نے قاضی سے کہا، قاضی جی، کیا میں ان لڑکوں کے استاد محترم سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں، شوق سے۔ قاضی نے اجازت دی۔ بہلول نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز، میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ عجیب مسخرے ہو تم۔ ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈیلا نہیں مارا؟ استاد محترم نے غصے سے کہا۔ تو بھائی، اس سے تجھے کیا فرق پڑا؟ تو بھی مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈیلا بھی مٹی کا تھا۔ ابھی تو خود ہی تو اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ شیطان ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے بنا ہے اور اس کو آگ بھلا کیا تکلیف پہنچائے گی؟ تو بھی خاکی ہے اور مٹی سے بنا ہے، پھر بھلا مٹی کے ڈیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی؟ فضول باتیں مت کرو۔ تم نے وہ ڈیلا اتنی زور سے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ استاد نے ناگواری سے کہا، آپ بھی غلط بیانی نہ کریں اعلیٰ حضرت، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بہلول نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اوہو، کس احمق سے پالا پڑا ہے، عقل مند آدمی، کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ استاد نے ناپسندیدگی سے جواب دیا، قبلہ استاد صاحب، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے، اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے۔ تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھائیے، بہلول نے شگفتگی سے کہا۔ استاد زچ ہو گئے اور قاضی سے بولے، قاضی صاحب، یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، آپ گواہیاں لے کر اسے سزا دیں اور کاروائی ختم کریں۔ یا حضرت، اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مار بھی دیا ہے تو اس میں مجھ دیوانے کا کیا قصور؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس لحاظ سے ڈیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے۔ اب بھلا میں اس کام کے لیے سزا کا مستحق کس طرح ٹھہرا جو میں نے کیا ہی نہیں؟ خدارا قاضی صاحب، آپ ہی انصاف کیجیے۔ استاد محترم لاجواب سے ہو گئے۔ قاضی، جو دونوں کی دلچسپ بحث سے محظوظ ہو رہا تھا، بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔
بہلول نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی دھن میں بڑبڑا رہا تھا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، علوم اہل بیت کو جھٹلانے والوں کے مقدر میں جیت نہیں۔ ہارون کا کارندہ اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ اس نے دو ایک بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی دھن میں مست چلتا چلا گیا اور اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ہارون کا کرندہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ بہلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا، کبھی کہیں کھڑا ہو کر اپنی چھڑی سے زمین کریدتا، کہیں راہ چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاحیہ فقرہ کس دیتا، کہیں دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے خیالوں میں غرق ہو جاتا۔ اسی طرح چلتے چلاتے آدھا دن بیت گیا، سورج نصف النہار پر آ گیا۔ بہلول اپنے کھنڈر میں داخل ہوا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر سستانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور فرش خاک پر ٹانگیں پسار لیں۔ کارندہ جو بہت دیر سے اس کے تعاقب میں تھا، اس نے سوچا کہ دن بیت چلا ہے، کھانے کا وقت ہے، لیکن بہلول نے کھانا نہیں کھایا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا لے آئے تاکہ اسے بات کرنے کا بہانہ ہو جائے۔ اسے خود بھی بھوک لگی تھی۔ وہ بازار گیا، ایک ہوٹل میں بیٹھ کر خود کھانا کھایا اور کچھ عمدہ کھانا خرید کر ایک خوبصورت برتن میں رکھا اور بہلول کے کھنڈر میں واپس آ گیا۔ بہلول اپنے آپ میں مگن، نہ جانے خیالات کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا تھا۔ ہارون کا کارندہ آگے بڑھا اور بہلول کو متوجہ کرنے کے لیے اطلاعی انداز میں کھنکارا۔ بہلول نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دیا تو وہ بولا، جناب بہلول صاحب، خلیفہ ہارون نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ اس نے کھانے کا برتن اس کے نزدیک ہی رکھ دیا۔ بہلول ہنسا، واہ واہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے ہیں۔ خلیفہ ہارون کی رعایا پروری تو ضرب المثل ہے، کارندے نے فوراً کہا۔ بہلول نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور اس کتے کو چمکارا جو کھنڈر میں ایک جانب بیٹھا ہوا تھا۔ کتا دم ہلاتا قریب آ گیا۔ بہلول نے کھانے کا برتن اٹھایا اور کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتا بے صبری سے منہ مارنے لگا۔ او ہو، خدا کی پناہ، بہلول یہ کیا کرتے ہو؟ خلیفہ کا کھانا تم نے کتے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ملازم نے دہائی دی، شش، چپ چپ، خاموش رہو، منہ بند رکھو۔ اگر اس کتے نے سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ کا ہے تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔ ملازم اپنی ہنسی نہیں روک سکا اور بولا، بہلول تم بھی عجیب مسخرے ہو۔ میں تمہارے لیے خلیفہ کا یہ پیغام بھی لایا ہوں کہ کل انہوں نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم کل خود ہی حاضر دربار ہو جانا۔ بہلول نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کارندہ واپس چلا گیا۔ اگلے روز بہلول کا رخ ہارون کے محل کی جانب تھا۔ اس نے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، کندھے پر گودڑی تھی اور ہاتھ میں عصا۔ دربان کو معلوم تھا کہ وہ ہارون کا رشتہ دار ہے اور اسے ہارون نے طلب کیا ہے، اسی لیے اس نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چٹخاتا بڑی بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ راہداری میں سے گزرتا ہوا دیوان خاص میں پہنچا۔ دیکھا کہ نہ کوئی نگہبان ہے نہ پہرے دار۔ وزیروں امیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں، شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا تھا۔ وہ قیمتی قالین کو روندتا بادشاہ کی مسند تک جا پہنچا اور مزے سے اس پر براجمان ہو گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ہارون اسی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ بادشاہ کی زرعی مسند پر بہلول پھٹے حالوں بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے۔ ایک نے بہلول کا بازو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑا بہلول کی پشت پر رسید کیا۔ او دیوانے، تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کی مسند پر بیٹھے، اتر نیچے۔ ہائے، بہلول نے تڑپ کر نعرہ مارا، ہائے ہائے، اوف! وہ دہائی دینے لگا، منہ بند کرو، شور مت مچاؤ، بادشاہ کی مسند پر سے اترو۔ پہرے دار نے اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے سختی سے کہا۔
دوسرے نے زور لگایا اور بہلول کو مسند سے کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ بہلول سر پیٹنے لگا۔ ہائے افسوس، صد افسوس! وہ بلند آواز میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ پہرے داروں کی جان پہ بنی تھی، لیکن وہ کسی طرح خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آمد کی اطلاع نقیبوں نے دی اور چند لمحوں بعد وہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بہلول کو اس طرح روتے چلاتے اور فریاد کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول کو فرش پر سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھا اور اسی طرح روتے ہوئے افسوس افسوس اور ہائے ہائے پکارتا رہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے ڈانٹ کر پوچھا۔ عالیجا، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنا پڑی، پہرے داروں نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالمو، تم نے تو کوڑوں سے میری پشت ادھیڑ کر رکھ دی ہے۔ ہائے افسوس! بہلول نے فریاد کرتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ ہارون نے نگاہ عتاب ان پر ڈالی۔ تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ ہارون نے بہلول کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ ہارون نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول، اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں، تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس! بہلول نے پھر پکارا۔ میرے حال پر؟ ہارون کو تعجب ہوا۔ ہاں، تمہارے حال پر۔ افسوس ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیری مسند پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا ہوں تو اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس مسند پر بیٹھ رہا ہے۔ اوف! تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں؟ ہارون لمحے بھر کو کانپ گیا، لیکن اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس کی بات نہیں سمجھا، اور بہلول سے بولا، تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پر۔ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا ہے جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو۔ بہلول مسکرایا۔ تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس کو تو نے عقل دی اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے کیا دیا؟ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی ہے، لیکن اس سے شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو۔ کچھ نہیں تو میرے منصب اور مرتبے کا ہی خیال کرو۔ ہارون نے سرزنش کے انداز میں کہا۔ بہلول نے سر اٹھایا اور بولا، ہارون، اگر تو کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے تو ایک گھونٹ پانی کے عوض کیا کچھ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ عجیب دیوانے ہو تم۔ بھلا اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہارون نے ناگواری سے کہا۔ بہلول ہنسا۔ میری بات کا جواب تو دو۔ ظاہر ہے اس وقت میرے پاس جو بھی مال و متاع ہے وہ سب دے دوں گا۔ ہارون نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اگر پانی کا مالک اس قیمت پر راضی نہ ہو پھر تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اچھا، اگر یہ ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان تو بچ جائے، لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو، تیری جان پر بن جائے اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تو اسے کیا دے گا؟ میں اس شخص کو اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے۔ تو پھر اسی بادشاہی پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں۔ ہارون شرمندہ سا ہو گیا۔ بہلول، تم دیوانے ہو گئے ہو مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلیں۔ تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ ایک دن ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیریاں بناتا،
کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی ان گھروندوں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اس سے پوچھا، بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے دینار میں؟ صرف 100 دینار میں۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں، اور بہلول سے بولی، بہلول میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے سوال کیا۔ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا، مجھے وہ بہشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو میں اس کا ملکیت نامہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی، میں اس وقت جلدی میں ہوں بہلول، تم اس کا ملکیت نامہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر گئی، آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لمحہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے در و دیوار میں جڑے ہوئے ست رنگے جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ راستے پھولوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفے باندھے قریب آئے۔ زرنگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زرعی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے کچھ متذبذب سی ہو کر دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حرفوں سے لکھا تھا، یہ ملکیت نامہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچ تھا، کیونکہ اس نے بہشت کا ملکیت نامہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا رواں رواں مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کا ملکیت نامہ میرے نام ہے، میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمق، کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے؟ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے غصے میں کہا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے، زبیدہ نے جوش سے بتایا۔ اوہ ہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے؟ خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو، ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلا بھیجا۔ وہ اپنی گدری میں لپٹا شہنشاہوں کی سی شان سے آیا۔
اور معنی خیز لہجے میں ہارون سے بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ہارون نے مذاق اڑایا، ماں بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں؟ بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا، سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے؟ ہاں، بہلول نے ہاں میں سر ہلایا۔ کتنے میں؟ 100 دینار میں۔ بہت خوب، میں تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دے دوں گا، ایک بہشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دے۔ بہلول نے کہا لگایا، ہارون، تیری ملکہ نے تو ان دیکھے یہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں۔ بہلول کی اس کرامت نے ہارون کو فکر مند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہلول کی کوئی ایسی بات لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ اس کے معتقد بن جائیں، کیونکہ اسے یہ بھی بدگمانی تھی کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جنہیں اس نے قید کر رکھا تھا، وہ ان سے خفیہ رابطہ رکھتا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اس نے ان جاسوسوں کو بلوایا جو بہلول کے بارے میں تمام خبریں پہنچاتے تھے اور ان سے بولا، تم لوگوں نے بہلول کے بارے میں کیا پتہ چلایا ہے؟ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ایک شخص نے جرت کی، امان ہے عالیجا، اسے دیوانہ نہیں دانا کہنا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے خود پر دیوانگی کا ایک خول سا چڑھا رکھا ہے۔ وہ دانش مندی میں اچھے بھلے ہوش مندوں کو مات دے دیتا ہے۔ ہم نے اس کی بہت نگرانی کی ہے، مگر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر گرفت کی جا سکے۔ ایک وزیر نے جواب دیا، ہمیں خبر ملی ہے کہ اس نے عوام کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے، لوگ اپنی مشکلیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہارون نے ناگواری سے کہا، آپ نے بجا فرمایا ذل سبحانی، یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے اور بڑے عجیب انداز میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بغداد کے سوداگر کا قصہ بیان کروں جس کی مشکل بہلول نے آسان کی ہے۔ دوسرے مشیر نے گفتگو میں حصہ لیا۔ ہارون نے اجازت دی۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بغداد کا ایک شریف سوداگر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا ہے، اس لیے شہر میں ہر دل عزیز ہے۔ اس کا ایک کاروباری رقیب جو یہودی ہے اس سے حسد کرتا تھا اور موقع کی طاق میں تھا کہ سوداگر کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہ شہر میں سود پر روپیہ بھی چلاتا ہے۔ کچھ مدت گزری، اس شریف سوداگر کو روپے کی ضرورت پڑی۔ اس نے یہودی سے قرض مانگا۔ وہ روپیہ دینے پر تیار تو ہو گیا، لیکن اس نے ایک نرالی شرط رکھی کہ اگر سوداگر وقت مقررہ پر اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں اس کے جسم کے جس حصے سے چاہے گا ایک سیر گوشت کاٹ لے گا۔ سوداگر مجبور تھا، اس کی عزت پر بنی تھی۔ اس نے مجبوراً شرط مان لی اور پکی دستاویز لکھ کر یہودی کے حوالے کر دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سوداگر وقت مقررہ پر قرض ادا نہیں کر سکا، تو یہودی نے فوراً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، کیونکہ اس کے پاس سوداگر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز موجود تھی۔ اس لیے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا تھا، مگر وہ آج کل پر ٹالتا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہودی سوداگر کا سخت ترین دشمن ہے۔ وہ اس کا ایسا عضو کاٹنا چاہتا ہے جو اس کی موت کا باعث بن جائے۔ یہودی ہر روز قاضی سے حکم جاری کرنے کا تقاضا کرنے لگا۔ قاضی کے پاس بھی سوداگر کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ لوگ بھی اس کے حال پر کڑتے تھے۔ کسی نے بہلول سے بھی یہ قصہ جا کہا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنی گدری اٹھا کر کندھے پہ ڈالی اور قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور قاضی سے بولا، قاضی جی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناطے اس سوداگر کی وکالت کروں؟ قاضی نے اسے اجازت دے دی تو وہ اپنا عصا کھٹکھٹاتا آگے بڑھا اور بڑے اطمینان سے سوداگر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھا اور سوداگر سے بولا، بھائی سوداگر، کیا تو نے اس کو دستاویز لکھ کر دی ہے کہ اگر تو قرض ادا نہ کر سکے تو اسے اختیار ہے کہ یہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے اتار لے؟ ہاں، میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ پھر بہلول یہودی کی طرف متوجہ ہوا، کیوں بھائی، کیا یہی دستاویز لکھی گئی تھی کہ تم اس کے جسم سے ایک سیر گوشت جہاں سے چاہو گے کاٹ لو گے؟ بالکل یہی اقرار ہوا تھا، میرے پاس دستاویز موجود ہے، یہودی نے بڑے فخر سے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سوداگر کے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لو، جہاں سے جی چاہے کاٹو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے
اور وہ بھی پورا ایک سیر، نہ کم نہ زیادہ، اور خون کا ایک قطرہ نہ نکلے۔ اگر تم نے ایک سیر سے کم یا زیادہ کاٹا یا سوداگر کا خون ضائع ہوا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی۔ یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لوگ اش اش کر اٹھے اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے۔ بہت خوب، ہارون نے تعریفی انداز میں کہا۔ عالیجہ، اسی طرح جب ایک دفعہ بہلول کو پاگل پن کا دورہ پڑا تھا تو ایک تاجر نے غالباً فال لینے کی غرض سے بہلول سے پوچھا، حضرت شیخ بہلول صاحب، مہربانی فرما کر مجھے مشورہ دیں کہ میں کون سا مال خریدوں جو نفع بخش ہو۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا، بھائی تم لوہا اور روئی خرید لو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ دیوانوں اور درویشوں کی باتوں سے اکثر لوگ فال لیتے ہی ہیں۔ اس نے بھی بہلول کی بات پر عمل کیا۔ اتفاقاً اسے بہت زیادہ منافع ہوا۔ 2-2.5 ماہ بعد اس نے پھر مال خریدنے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ پھر بہلول کی باتوں سے فال لی جائے۔ وہ اس کے پاس آیا، یہ اپنی ان دیوانی حرکتوں میں لگا ہوا تھا۔ تاجر نے اسے بلایا تو اپنے عصا پر سوار ہو کر ٹک ٹک کرتا آیا۔ اس نے اس کی حالت دیکھ کر کہیں کہہ دیا، او پاگل بہلول، ذرا یہ تو بتا کہ اس بار میں تجارت کے لیے کون سا مال خریدوں؟ بہلول فوراً بولا، جا بھائی پیاز اور تربوز خرید لے۔ اس احمق نے بغیر سوچے سمجھے اپنا تمام سرمایہ پیاز اور تربوز خریدنے میں لگا دیا۔ فصل کے دنوں میں تو ویسے ہی ان کی مانگ نہیں تھی، کچھ دن ذخیرہ کیے تو وہ سڑ گئے اور اسے خسارہ اٹھانا پڑا۔ وہ غصے میں برا ہوا بہلول کے پاس آیا اور بولا، او بہلول، تو نے مجھے یہ کیسا مشورہ دیا تھا؟ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے، حالانکہ پچھلی بار تیرے مشورے سے مجھے بہت منافع ہوا تھا۔ بہلول بولا، حضرت، پہلے روز جب آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو جناب شیخ بہلول کہہ کر مجھے آواز دی تھی، گویا آپ نے مجھے دانش مند سمجھ کر میرے وقار کا خیال رکھا۔ میں نے بھی دانش مندی سے مشورہ دیا، لیکن دوسری بات آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، تاجر کو یاد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، او پاگل بہلول، چونکہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ کر مخاطب کیا تھا، اس لیے میں نے بھی آپ کو پاگل پن سے ہی مشورہ دیا تھا۔ بہت خوب، ہارون محظوظ ہوا، یہ تو ہوش مند دیوانہ ہے، اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا فرمانا بجا، لیکن حضور، اس کی اس دیوانگی نے اسے عوام سے بہت قریب کر دیا ہے۔ یہ مفت میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے، ہر غریب کے ساتھ اٹھ کر چل پڑتا ہے، اس پر ذرا احتیاط سے ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ وزیر نے اظہار خیال کیا، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ اس پر کون سی فرد جرم عائد کی جائے کہ عوام میں کوئی رد عمل نہ ہو؟ ہارون نے پوچھا۔ جان کی امان پاؤں تو ایک تجویز پیش کروں؟ ایک مشیر نے محتاط لہجے میں کہا، امان ہے۔ اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انبیاء سلف کی توہین کرتا ہے، اس لیے اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے۔ کوئی ثبوت؟ ہارون نے روب شاہی سے کہا، اس کا ثبوت بھی موجود ہے اور گواہ بھی۔ مشیر بولا، بیان کرو۔ کچھ لوگوں نے بہلول سے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس قوم کے پیغمبر تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ اوباشوں اور عیاشوں کے پیغمبر تھے۔ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، تو پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ تو اس نے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی کہ میں نے پیغمبر کی شان میں تو گستاخی نہیں کی، میں نے تو ان کی قوم کی بات کی ہے۔ اس کی تائید قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہارون زیر لب مسکرایا اور بولا، نہیں نہیں، اس پر یہ الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دیوانہ بڑا حاضر جواب ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ عالیجہ، ایسا ویسا حاضر جواب؟ اس نے تو آپ کے وزیر مملکت کا ایسا ناطقہ بند کیا تھا کہ موصوف بغلیں جھانکنے لگے تھے، حالانکہ وہ خود کو بہت حاضر دماغ سمجھتے ہیں۔ ایک مشیر نے وزیر مملکت کا تذکرہ کیا جو اس وقت محفل میں موجود نہیں تھا۔ وہ قصہ کیا ہے؟ بیان کیا جائے۔ عالیجہ، ہوا یوں کہ ایک روز بہلول یہاں آیا تو اتفاقاً وزیر مملکت سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مزاحاً بہلول سے کہا، بہلول، مبارک ہو، ابھی ابھی حکم آیا ہے کہ خلیفہ نے تجھے کتوں، مرغوں اور سوروں کا امیر اور حاکم بنا دیا ہے۔ بہلول نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا اور بڑے روب سے بولا، خبردار، اب ہمارے حکم سے سرتابی کی جرت نہ کرنا،
اس حکم سے تو بھی میری رعیت ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بات اتنی بے ساختگی سے کہی کہ وہاں موجود کوئی بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکا اور وزیر مملکت کو وہاں سے ٹلتے ہی بنی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔